میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ خدا را یہ جو نوجوان لونڈے ہیں ان سے مسجد کی بے حرمتی نہ کروائیں۔ یہ سب کچھ آپ نے سن لیا ہے نا کہ اگر ادب نہیں ہوگا، احترام نہیں ہوگا، عقیدت نہیں ہوگی تو الٹا عذاب ہوتا ہے۔ اگر یہاں بھی آپ نے آ کے موبائل سے ہی کھیلتے رہنا ہے، گپیں ہانکنی ہیں، دانت نکالنے ہیں، بدتمیزی کرنی ہے، تو یہ ظلم نہ کریں۔ یہ اللہ کا دربار ہے، اس کا ادب میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے دربار کا ادب یہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے ہیں، من وجد الرکوع وجد رکع، جس بندے کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی۔ اب کوئی بندہ بھاگ کے دوڑ کر آ کے رکوع سے نہیں مل سکتا، یہ اللہ کا دربار ہے، تیرے پیر کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ رکعت جاتی ہے تو چلی جائے، یہ اللہ کے دربار کا ادب ہے کہ یہاں دوڑ کر نہیں آنا۔ مسجد میں آپ کھا پی نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، فضول گفتگو نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا دربار ہے۔ ہم نے مذاق بنا لیا مساجد کو۔ جن کو شعور ہے اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، صرف ایک جملہ سن لیجیے۔ ساری دنیا سے تعلق توڑ کر اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک جملہ اکثر اپنے شاگردوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ عشاء کی نماز ہوگی، لوگ تراویحاں پڑھ کے نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جائیں گے، اور اس لمحے جب اعتکاف کرنے والا مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہے نا مولا یہ سب لوگ اپنے بیوی بچوں میں، ماں بہن، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، گھروں میں چلے گئے، مولا میں نے تو تیری خاطر ماں باپ بھی چھوڑ کر مسجد میں آ گیا، میں نے تیری خاطر بیوی بچے چھوڑے ہیں، بہن بھائی چھوڑ دیے۔ اور پھر ہے اس کا وہ اجر کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اس کو شب قدر نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، استغفار کریں۔ دوسرا، آج کل ایک بڑی عجیب پتہ نہیں بحث ہمارے ہاں شروع ہو گئی ہے، غیر ضروری آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ جہاں آپ نے وضو کرنا ہوتا ہے یہ جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے، وضو کے بغیر اگر آپ وہاں کھڑے رہیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ شرعی ضرورت، اگر غسل واجب نہیں ہے تو آپ ایسے شوق کے طور پہ غسل نہیں کر سکتے، دیوانہ بن کے رہنا اللہ کی بارگاہ۔ حجامت بڑی ہے تو بڑی رہے، بس یہ دیوانگی اس کو پسند ہے ان دنوں۔ غیر شرعی کوئی بھی شرعی ضرورت کے بغیر آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب پھر وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اگر بیٹھنا ہے تو وہ اپنے گھروں میں جگہ مخصوص کریں، کوشش کریں کہ اس مسجد میں آپ نے بیٹھنا ہے جہاں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو۔ اگر پہلے نہیں ہوتی تھی تو کم از کم اعتکاف والے دنوں میں تو ہو۔ جمعہ پڑھنے کے لیے اعتکاف والا جامعہ مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے وقت کا اتنا حساب لگائے کہ وہ آ کے صرف 2 رکعتیں پڑھ کر باقی نماز جا کے وہ اپنی اعتکاف والی جگہ پہ پڑھے گا۔ یہ ضروری باتیں آپ سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں جگہ وقف کر لیں۔ اب کچھ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، ضد بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو وہ ضد کر رہے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو بھی مسجدوں میں بٹھانا ہے۔
اب ہم کیا بتائیں، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ 2-3 سال پہلے یہ واقعات اب بھی ہوتے ہیں۔ بھئی یہ انتظامی معاملہ ہے، اگر مسجد کے ساتھ کوئی جگہ متصل ہے، پردے والی ہے، تو آپ بٹھائیں عورتوں کو وہاں پہ۔ لیکن جب آپ مردوں اور عورتوں کو اکٹھا بٹھا دیں گے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ابھی عید کا چاند طلوع نہیں ہوتا تو وہ لڑکیاں لڑکے جو ہیں وہ بھاگ گئے ہوتے ہیں مسجد سے، اور پھر دین کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے اس میں حیا کا جو پہلو ہے وہ انتظامی پہلو ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بچوں اور بچیوں کے اندر اس درجے کا تقوی نہیں ہے، تو وہ مسجدوں کی نہ بے حرمتی کروائیں، اور پھر یہ بھی نہ ہوئے کہ فلانے دی کڑی نس گئی اعتکاف تے بیٹھی سی، یعنی مسجد کی بھی بے عزتی کروائیں، اعتکاف کی بھی بے عزتی کروائیں، اور تھوڑے کام رہ گئے ہیں تو ان لوگوں سے بھی معذرت کر کے ان سے کہیں کہ یہ ظلم نہ کریں، عورتوں کو گھروں میں ہی بیٹھنے دیں۔ اگر مسجد میں کوئی جگہ متصل ہے، پردے والی جگہ ہے، تو ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ آ کے بیٹھ سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور امت کے لیے دعا کریں اعتکاف والے دن، چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں بیٹھے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا وہ موقع۔ اب یہ نہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ کے کاروبار بھی چل رہے ہیں، گاہکوں سے بھی ڈیلنگ ہو رہی ہے، موبائل پہ بھی سارے کام ہو رہے ہیں، اور اعتکاف پہ بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ 10 دن کا جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو اعتکاف کیا تھا وہ 20 دن کا کیا تھا۔ 20 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، محلے میں سے اگر 1-2 آدمی کر لیں گے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، اور اگر 1-2 آدمی نہیں کریں گے تو پھر سب گناہگار ہوں گے۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے جو آپ نظر مانتے ہیں، اس کے لیے بھی روزہ ضروری ہے۔ آپ نے کوئی نظر مانی کہ اللہ مجھے بیماری سے شفا دے گا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، 2 دن کا کروں گا، وہ واجب اعتکاف ہوتا ہے جو نظر مانی ہوئی ہوتی ہے آپ۔ اور ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ اب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، آپ نے نیت کر لی کہ میں جتنی دیر مسجد میں بیٹھوں گا اعتکاف میں بیٹھوں گا، کوئی غیر ضروری بات نہیں کروں گا، جیسی اعتکاف کی حالت ہوتی ہے ویسا رہوں گا، تو آپ کو نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے۔ یہ 1 گھنٹے کے لیے بھی ہوتا ہے، 2 گھنٹوں کے لیے بھی، 1 دن کے لیے بھی، 2 دن، یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں میں آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے۔ یہ 10 دن کا جو ہے یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، اور ایک واجب ہوتا ہے جو آپ نے نظر مانی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک یہ سنت یعنی یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔